روشنی روشنی امید ہے تعمیر دار روشنی امید ہے تعمیر دار ارکم ہے منزل تسخیر کی تدبیر دار ارکم ہے دار ارکم دار ارکم. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم إلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم تعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. مجھے آج بتاتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آج ہم اسکول کے 5ویں سالانہ تقریب بنا رہے ہیں. میرے دوستوں دار ارقم اسکول ارقم یہ نام کوئی عام نام نہیں بلکہ یہ قریب برسے کی گردوں میں آ چکا تھا. ارقم ایک صحابی کا نام ہے جن کے بارے میں آج میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے مشہور خاندان بنی مخزوم سے تھا. آپ کے والد کا نام عبدالمناف بن اسد مخزومی تھا. آپ کی والدہ کا نام امیمہ بنت سعد حارث تھا جو قبیلے اعزاز سے تعلق رکھتی تھی. اسلام کے ابتدائی زمانے میں آپ سے قبول اسلام کی رسالت حاصل ہوئی. آپ کو تعقیب وحی اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہوا. جیسے کہ آپ کو ہند کے کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پہ طرح طرح کی تکلیفیں دیا کرتے تھے. گھر سے نکلنے کی دعا. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی لا باللہ لا الہ. میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. بھروسہ کیا میں نے اللہ پر اللہ کے سوا کوئی طاقت والا اور کوئی زور والا نہیں. صدق اللہ. الانبیاء مشعرون في الوفاء كان في عطفه نية مدينة أن قلبي له فغ شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه. الصلاة عليك والسلام عليك للسماء ارتقى فهذا بالنقى وغنى وجهه نيرا مشرقا. قال من عطفه حين حال اللقاء قال فدر تذهبوا أنتم نقى مصطفى مصطفى منبع الصفا سيد الأنبياء مشعر. رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب المتقين. ترجمہ. یقیناً اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کو پسند
children. Indeed, Allah loves the righteous who fear Him. بتا بھی دیے، کوشچن آنسر بھی ہو گئے، تو ضرورت نہیں ہے دار ارقم کے متعلق زیادہ بات کرنے کی. بس یہ کہ ہمیں یہ چاہیے کہ اور ایسے بہترین طلبہ یہاں سے پیدا ہوں جو ہمارا خواب ہے. ٹھیک ہے، تو آپ سب ہمارا خواب پورا کریں گے. کچھ بچوں نے بتایا حفظ کرتے ہوئے کہ وجہ یہ تھی کہ والدین کی خواہش تھی، امی ابو کہہ رہے تھے. تو ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے، سچ ہے. ظاہر ہے بچے کا اس ایج کے اندر کوئی ایم بننا یا مشن بننا ممکن نہیں ہوتا، لیکن ماں باپ کی خواہش کے مطابق تو ہماری جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ آپ بہترین انسان بنیں. ٹھیک ہے، اور اس سے بڑی خواہش یہ ہے کہ آپ بہت اچھے مسلمان بنیں. تو بنیں گے انشاءاللہ. تو ہم نے یہاں پر روٹین ایجوکیشن حاصل کرنی ہے، ماڈرن ایکسپرٹیز پہ جانا ہے، سائنس، میتھس اور انگلش یہ سب چیزیں پڑھنی ہیں. لیکن ساتھ ساتھ جو چیز پڑھنی ہے وہ اسلامک ویلیوز ہے، اور جس کو کتابوں سے نہیں پڑھا جا سکتا نظر سے پڑھایا جاتا ہے. جو اقبال نے کہا تھا کہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو یہ جو نظر ہوتی ہے اس کے ذریعے سے استاد جو ہے بچوں کو سکھا دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو لا آف ریفلیکشن آپ نے پڑھنا ہے. میں نے دیکھا پچھلے دنوں ٹیچر نے سائنس کی بڑی اچھی ایکٹیویٹی کی، شاید 5 یا 6 میں. لیکن لا آف جو ٹیوننگ ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ پڑھنا ہے کہ زندگی کی روشنی جو ہے وہ صراط مستقیم کی کس طرح سے ملتی ہے، آپ یہ بھی ساتھ ساتھ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، انگلش میں آپ کو پاسٹ پرفیکٹ ٹینس اور فیوچر پرفیکٹ ٹینس پڑھنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی پڑھنا ہے کہ لینگویج جو ہے وہ آپ کو ذہنی غلام نہ بنائے. انگلش جو ہم پڑھتے ہیں وہ بھی اسی طرح کی ایک زبان ہے جس طرح سے چائنیز ہے، جیپنیز ہے. 573 زبانیں اس وقت دنیا کے اندر فلورش کر رہی ہیں، اور 5 ارب لوگ جو ہے زبانوں کو یوز کر رہے ہیں. اسی طرح کی ایک زبان انگلش بھی ہے. بس ایک جسٹ فار لینگویج کہ انٹرنیشنل کنیکشن ہے، اس سے آپ دنیا میں کہیں چلے جاتے ہیں. آپ کو اگر یہ زبان آتی ہے تو آپ اپنی بات کر سکتے ہیں، اپنا معقول ضمیر بیان کر سکتے ہیں. لیکن اس کے نتیجے میں مروب ہونا اور جس شخص کو انگلش نہ آتی ہو اس کو کمتر سمجھنا، اس کو افریق سمجھنا، اس مروبیت سے نکلنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے، تو سارے بچوں نے لینگویج پڑھنی ہے، لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ پڑھنا ہے کہ اسلام جو ہے وہ اعمال کی بنیاد پر کسی کو محترم کرتا ہے، زبان سمجھنے پر نہیں کرتا. اگر کسی کو عربی بہت زبردست آتی ہے لیکن اس کے اعمال درست نہ ہوں تو آپ کو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عربی تو بہت اچھی آتی ہے، قرآن کی زبان ہے. تو زبان کی بنیاد پر محرومی نہیں کرنا. پچھلے دنوں آپ نے ایک ویڈیو وائرل ہوتے ہوئے دیکھی تھی، جو لاک ڈاؤن کے زمانے میں بچے ویڈیوز بہت دیکھ رہے ہیں نا، موبائل بھی بہت یوز کر رہے ہیں، اور شام کو رات کو چھیننا پڑتا ہے موبائل بچوں سے. اب کیا حالات ہیں؟ کم ہو گیا ہے کچھ؟ ورنہ تو پورا دن صرف یہی کام ہوتا تھا کہ گیجٹ جمع کر رہے ہوتے تھے گھر کے اندر، کہاں سے کس کے پاس ہے. تو ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ ایک ریسٹورینٹ کی جو ہے وہ آنر تھی، اور وہ 2 اپنے ملازمین سے انگلش لینگویج میں بات کر رہی تھی. تو ہی ہیزن رسپونڈ کہ وہ بات کا جواب نہیں دے پا رہا تھا. تو اس کا وہ مذاق اڑا رہی تھی بہت کہ یہ کیسا بندہ ہے، ملازم ہے اور مینیجر ہے ہمارا، اس کو انگلش لینگویج نہیں آتی ہے. وہ ویڈیو جو ہے وہ ملینز میں وائرل ہوئی ہے، اور لوگوں نے اس کے اوپر بڑے کرٹیسائز کیا ہے، کمنٹس کیے ہیں کہ زبان کی بنیاد پر نہ آتے ہوئے آپ کسی انسان کی تحقیر کریں، اس سے بڑی ذلت کی کوئی اور بات نہیں ہے. تو آپ نے انگلش لینگویج سیکھنا ہے لیکن اس کا غلام نہیں بننا اور اس کی مرویت سے باہر نکلنا ہے. اسی طرح سے آپ نے میتھس میں فیکٹرائز سیکھنے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ فیکٹر بھی سیکھنا ہے کہ جو ایلیمنٹس یا فیکٹر آپ کی زندگی کو تبدیل کریں گے. تو سارے علوم پڑھنے ہیں، لیکن اصل علم جو حاصل کرنا ہے وہ آپ نے انسانیت کی فلاح کا حاصل کرنا ہے. جو حدیث ہے نا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، بنیادی طور پر یہ علم نہیں تھا اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. اس کو فنون کہا جاتا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں نا اس وقت، آرٹس، کیمسٹری، بایولوجی، سائنس، دیز آر سائنٹیفک نالج. یہ فنون کہلاتے ہیں، آرٹس کہلاتے ہیں. علم جو ہے نا وہی ہے جو وحی کے ذریعے سے نازل ہے، بس وہی علم ہے. تو اس وحی کے علم کو حاصل کرنا، قرآن کے علم کو حاصل کرنا، یہ ہمارا مقصد ہے. تو سارے بچوں کو سمجھ میں آ رہے ہیں؟ مشکل بات تو نہیں کر رہا ہوں. تو
بس آپ نے آج وعدہ کرنا ہے یہاں سے نکلتے ہوئے کہ سارے بچوں نے بہترین انسان اور بہت زبردست مسلمان بننا ہے. آپ کو علم خود ہی حاصل ہو جائے گا, ڈگریاں خود ہی مل جائیں گی, گریڈس خود ہی آ جائیں گے, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن زبردست انسان بننے کے لیے آپ کو کچھ ڈوئنگ سم تھنگ ڈفرینس مختلف کرنا پڑے گا, اور ٹیچرس کو بھی ایسے ہی کرنا پڑے گا. تو اقبال چاہ رہا ہے کہ نظر کے ذریعے سے سکھایا جائے, وہ اصل میں اب نافذ ہوتا جا رہا ہے. تو آپ نے وہ کام کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے. بچوں کو علم سکھاتے ہوئے ساتھ ساتھ ٹیچر میری بات سننی ہے. جو بات اصل میں بیہائنڈ دا لائن ہوتی ہے, بیہائنڈ دا کرٹین ہوتی ہے, وہ سکھانا, اور وہ بات وہ میسج چلا جائے ان کو جو ہم سکھانا چاہ رہے ہیں. تو سائنس کے ذریعے بھی جا سکتا ہے, میتھس کے ذریعے بھی جا سکتا ہے, انگلش کے ذریعے بھی جا سکتا ہے. تو پڑھا کچھ آ رہے ہوں لیکن پڑھانا کچھ اور ہو, یہ اصل میں مقصد ہوتا ہے. تو جو پڑھا رہے ہوں گے وہ خود بخود اس کو آ جائے گا, جو پڑھانا چاہ رہے ہیں اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی انشاءاللہ. تو میں سمجھتا ہوں, امید کرتا ہوں کہ جو ہمارا مشن ہے اور ویژن ہے, آج جو چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہوئے ہیں, ہم 5th اینیورسری منا رہے ہیں, 25th اینیورسری میں یہ بچے کہاں ہوں گے اور کیسا پرفارم کر رہے ہوں گے, کیسی پریکٹس کر رہے ہوں گے, یہ ہمارا خواب ہے, ایک ویژن ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ بہترین قسم کے انسان نکلیں گے اور معاشرے کو کچھ دے کر جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. دریا لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا. The whole art of teaching is only the art of awakening the natural curiosity of young minds for the purpose of satisfying it afterwards. Honorable sir, my devoted school team and my lovely kids, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's an honor and a great joy for me to address you on 5 years completion of Dar-e-Arqam School Federal Area Campus. Thanks to all of you for joining us here today and for making this symbolic day possible. The aim of our school is not only to provide knowledge and life skills, which are primary tools for success in life, but also we try our best to train our students to make them best representatives of Allah subhanahu wa ta'ala. This is never an easy task, of course, but Dar-e-Arqam rose to the challenge 5 years ago and continues to address that challenge today. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے انتہا اور بھی ہیں. روشنی روشنی امید ہے تعمیر دائے روشنی امید ہے تعمیر دار-e-Arqam ہے, منزل تسخیر کی تدبیر دار-e-Arqam ہے. دار-e-Arqam 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 دار-e-Arqam. قائد اعظم کے خوابوں کی حسین تکمیل ہے, حضرت